ریاض کرنا چاہتا ہوں مولا اس میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ امام نے فرمایا علی کی ولایت۔ بندے کو غصہ چڑھا اور امام سے کہنے لگا واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، روزہ خدا کے لیے وہ ہلکا، حج اللہ کے لیے وہ ہلکی، زکوٰۃ اللہ کے لیے وہ ہلکی، اور آپ کے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑا اور جلالت الہی امام کے چہرے پر آ گئی۔ فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہوتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہوتا ہے، زکوٰۃ غریب پر ضروری نہیں، اور مسکین حج پر نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسافر پہ بھی واجب۔ مولوی صاحب دیکھ رہے تو انہوں نے پکڑ لیا، کون سی نماز پڑھی؟ اس نے کہا ظہر۔ 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں مسافر، پاسپورٹ دکھا دیا اس نے۔ شریعت اس عذر کو قبول کرتی، اس نے ٹھیک کیا۔ اب وہ 4 پڑھتا تو یہ اطاعت نہیں تھی، بغاوت تھی۔ حکم ماننے کا نام عبادت ہے۔ ایک صاحب روزے میں بھائی رمضان میں آئے، یہاں مجلس سننے، سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے کیلا کھا رہے تھے۔ کسی بہت ہی متقی مومن کی نظر پڑ گئی تو اس نے پکڑ لیا، روزہ نہیں رکھتے تم ہٹے کٹے ہو کر۔ اس نے میڈیسن دکھا، میں دوائی لے کر، اور اللہ نے کہا ہے کہ مریض جو ہے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے وہ نہ رکھے۔ یہ دونوں آدمی ٹھیک رہے، شریعت ان کا عذر قبول کرتی ہے۔ ایک صاحب کو آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ میاں تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر کچھ ہے تو مجھے کھلا دو۔ اب اس پر بھی وہ فتویٰ واپس لے لیں گے اور بلکہ خود ان کو امداد کرنا پڑ جائے۔ ایک بندے پر چڑھائی کر دی کسی نے کہ تم حج پر کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا میرا 10 لاکھ کا قرضہ ہے وہ آپ اتار دیں تو میں حج پہ چلا جاؤں۔ ہر بندے کے عذر کو شریعت نے قبول کیا۔ اب میں نے کسی سے پوچھا کہ تم علی اور ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ بیمار رہتا ہوں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اس لیے نہیں پڑھتا۔ بکواس کہ میرے تو 8 بچے ہیں، پوری نہیں پڑھتی، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس۔ میرا قرضہ ہے وہ اتر جائے تو میں علی ولی اللہ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ بکواس۔ ان کے پاس بھی ایک عذر ہو سکتا ہے، اگر یہ کہہ دیں تو جب میری اماں ہی شریف نہیں، اپنے پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے سب مل کے نعرہ نام امیر بن کے لیا گیا۔ اعتکاف ایک عبادت ہے، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جانا، خدا سے جا کے جڑ جانا۔ ہمارے پاکستان میں 2 بندے وہیں جا کے اعتکاف کرتے ہیں جہاں چارجر لگانے کی جگہ ہو مسئلہ۔ اصل مقصد ہے ڈسکنیکٹ ہو جاؤ مخلوق سے، بس خالق سے جڑ جاؤ، کوئی دنیا داری نہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں 1 مرتبہ میرے دادا علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے، برابر نہیں افضل۔ آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ اس آواز کا کوئی فائدہ نہیں جو دنیا میں بولے اور علی کے لیے نہ بولے۔ علی علی بسم اللہ، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی مولود کعبہ، علی علی مولود کعبہ، علی علی ہم سب کے مولا، علی علی ہم سب کے
آقا ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو دونوں بازو بلند کر کے اسم اعظم کو کبھی نہ چھوڑنا. تمہاری پہلی اور آخری پہچان یا علی. علی کا نام بچے کے لیے تعویذ ہے، جوان کے لیے تلوار ہے، بوڑھے کے لیے عصا. اور یہ میں وہاں اپنے وطن میں پیغام دیتا ہوں اور آپ کے سامنے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس قیمتی ترین خزانے کو کبھی نہ چھننے دینا. اپنے اپنے بچوں کو چیک کرتے رہنا صبح و شام. یا علی مدد کے یا اپنی اولاد کو دیکھو یا علی مدد. دیکھو جواب دیتا ہے کہ کیونکہ اب مولوی صاحبان ٹریک چینج کریں. ادھر ہمارے اب مولوی کو یا علی مدد، وہ آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام. جو خاموش ہے ان پہ بیتی نہیں. بالکل ایک دم آپ مولانا صاحب سے کہیں بھائی صاحب یا علی مدد، وہ آگے سے کہتے ہیں یا اڑ جائے گا کہتے ہیں، مجبوراً کہے گا مجبوراً. اور یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہے، جس کا نام ہے یا علی مدد. یا علی مدد یہ ایک ایسی چیز ہے، پہلے نہیں بول رہے لیکن ہو جائیں گے قدم آگے. خدا حرکت آ جائے جی ایک ایک قدم. آپ خدا آپ کو اس سفر کا اجر عطا فرمائے. جنہیں نیند آئی ہوئی ہے وہ بھی تھوڑا جاگ جائیں گے. سامعین کرام، آل محمد آپ کو سلامت رکھے. آپ بچے کو یا علی مدد کہنا سکھا دیں، وہ بڑا ہو کے مولوی سے نہیں پوچھے گا کہ علی اور ولی اللہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. یہ جنہوں نے پوچھ کے پڑھا ہے نا، پوچھ کے، یہ بڑے گھاٹے میں رہے. مانا بھی تو مولوی کے کہنے پر، جو رسول کے کہنے پہ ماننا تھا، تو خدا کے کہنے میں کچھ درمیان میں پھنسے ہوئے. وہ کہتے ہیں صاحب کچھ کہتے ہیں پڑھو، کچھ کہتے ہیں نہ پڑھو. کیا کریں؟ یہ اس دور کی ایجاد مولانا صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر واقعی اس دور میں شروع ہوا ہے تو پھر جو پڑھتا ہے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں. سازش ہوئی ہے تو پھر ہم بہت بڑی سازش کا شکار ہو گئے. اگر یہ سازش ہے، اب آپ انسان بڑے عقل مند ہیں، ان سے ویسے کسی ٹاپک پہ بات کر لیں تو وہ وائٹ ہاؤس تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا سمن بکمن عمي. یہ علی کے دشمنوں کی 3 بیماری. جب مہریں لگ جائیں عقلوں پر، اللہ فرما رہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر میرے حبیب تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں. یہ آیت آج اتری ہے. پیغمبر نے علی کا بازو آج پکڑ کے دکھایا، اور اس کے بعد جب آیت آ گئی تو بازو پکڑ کے دکھا دیا. پھر 4 آیتیں نازل ہوئی. اليوم اکملت لکم دینکم. آج تمہارا دین مکمل ہو. علی کی ولایت کے بغیر دین ناقص تھا. کیا پہلے نماز نہ تھی؟ نماز تو 2 ہجری سے ہے، روزہ پہلے سے ہے، حج پہلے سے، اور دین مکمل نہیں. یہ کامل ہوا علی کی ولایت سے. اکملت علیکم نعمتی. آج نعمت تمام ہوگا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور آج اللہ دین اسلام سے راضی ہو. یہ 3 آیتیں بڑی مشہور ہیں، آپ نے سنی ہیں، بزرگوں نے سنی ہیں. بچوں کو 4تھی آیت سنا. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو. مایوس ہو گئے. یہ کافر کیوں ہوتا؟ تو حاجی تھا، نمازی، 0 میٹر حاجی. اس لفظ کا مطلب کیا کہ پچھلے گناہ بخشوا کے آ رہے. حاجی صاحب کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. کہ معصوم کا قول ہے. جو حاجی ہوتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہاں وہ تو کسی اور گناہ کی سزا میں پتھر گرا تھا. سرٹیفکیٹ پچھلی کوئی غلطی نہیں، ایوری تھنگ کلیئر. بالکل حضور کے ساتھ آ رہا ہے. بال تھے وہ بھی منڈوا دیے، ضرور بھی ختم ہو گیا، اور یہ سب کچھ وہاں سے ہو کے آ رہا ہے حج پر. ماشاءاللہ. اور اب رسول سے کہتا ہے کہ یہ علی کی ولایت کا اعلان اپنی طرف سے کیا؟ امن کا من اللہ تعالی، اپنی طرف سے کیا یا خدا کی طرف سے؟ تو میں وہی کہتا ہوں جو وہی. بڑا ڈرامہ کر کے نکلا یہ. خدا اگر محمد سچے ہیں تو آسمان سے مجھ میں پتھر برسا. اس میں معلوم ہے آپ کو کہ ڈرامہ کیا تھا؟ یہی ڈرامہ ایک دفعہ ابو جہل نے کیا تھا مکہ کے اندر. خدایا اگر تو نے اسے نبی بنایا تو پتھر مار مجھے. پھر یوں ہو گیا کیونکہ یہ ادھر جگائیے بھائی کو. معلوم تھا کہ یہ جو ہے نبی تو ہے، بنایا بھی اسی نے. گھبرا گیا ابو جہل. کافی دیر بعد دیکھا تو پتھر نہیں آیا. آیت آ گئی ان پر کیسے عذاب نازل کروں وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب ان میں تو رہتا. یہ ڈرامہ تھا حارث نعمان کو کہ پتھر تو آئے گا نہیں، علی کی ولایت سے جان چھوٹ جائے گی. سابقہ ہسٹری تھی. خدا نے کہا میرے حبیب تو ہے، عذاب نہیں بھیجوں گا. ولایت کے دشمن نے آواز دی پتھر بھیج، اور معلوم تھا اسے کہ نہیں آئے گا. پھر بعد میں اسی سے استدلال کریں گے. ضروری ہوتا تو خدا پتھر نہ مار دیتا. اب کے پتھر بھی آیا، آیت بھی آئی. اب یہ قانون یاد رکھنا، وہ رسالت کے منکر کو چھوڑ سکتا ہے، ولایت کے منکر کو جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. نماز پڑھتا ہے پھر بھی کافر ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی کافر ہے. ڈریے نہیں، بھولیے نہیں، ابھی ابھی حج کر کے آ رہا اور کافر ہے. ایک اتنی ضروری چیز ہے علی کی ولایت. ایک ولایت نہیں، خدا کہتا ہے للکافرین، جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. 2 مرتبہ پتھر آیا ہے آسمان سے. ایک دفعہ کعبے کے دشمنوں پہ آیا تھا، اور دوسری دفعہ مولود کعبہ کے دشمن پہ. باج علی تو بنا میرے لیے تو. اپنی مرضی کی ایک آیت مسلمان سمجھ لیں، اپنی مرضی کی. قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک
मुसलमान अपनी मर्जी की कोई एक आयत सही समझ लें तो सारे शिया होते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो आपके इधर यूरोप अमेरिका वाले लोग हैं, ये इमाम के लश्कर में मौलवियों से पहले शामिल होंगे। वाह, और उसके दलील के लिए कुरान की आयत है मेरे पास। फिरौन जादूगर लेकर आया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले। जादूगर जो थे वो पढ़े लिखे थे, उनके पास इल्म था, उनके इल्म की तस्दीक कुरान ने की। इल्म है ना कि रस्सी को फूंक मारी और सांप बना दी, ये इल्म है ना जी। बंदा फूंक मारे और रस्सी सांप बन जाए, तो इल्म था उनके पास। कुरान ने उनके इस इल्म की तस्दीक की। मूसा ने असा फेंका, वो अजदहा बन गया। वो समझ गया कि ये जादू नहीं, और फौरन सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के उन्होंने 3 लफ्ज कहे, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, हम मूसा के रब पर ईमान लाए, हम हारून के रब पर ईमान लाए। ये मूसा तो ठीक है, हारून कहां से आ गए? तीसरी गवाही को नाजायज समझने वालों को दावत है कि जाओ जादूगरों को रोको कि सिर्फ नबी का कलमा पढ़े, कि उसके वजीर का कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? मूसा का इकरार कर लिया, काफी है। और उन्होंने कर लिया था तो खुदा 2 गवाहियों पे रहने देता। अल्लाह ने हारून की गवाही कुरान में क्यों लिख दी? ये तीसरी गवाही का जिक्र अल्लाह ने कुरान में क्यों कर दिया? ये तो कुरान है, ये तो जाकिरों ने नहीं लिखा। इस पर तो कोई नहीं कहेगा ये जनाब अभी अभी जाकिरों ने लिखा है कुरान जैसे। ये तीसरी गवाही वाली बातें हमारे वाले में तो नहीं है। फौरन वो सजदे में गिर गए। उनके इल्म ने कहा कि मूसा को मानो। तो जिन कौमों के पास इल्म होगा वो मेरे बारहवें का नाम सुनते ही अताअत में आ जाए, क्योंकि बहस वो करता है जिसके पास इल्म मौजूद न हो। अब उसके पास इल्म न था, कहने लगा जा रहा हूँ या रसूल अल्लाह में मरने के लिए। अब आप बताइए, आपस की बात है, हजूर को पता था ना कि अभी मारा जाएगा, तो खामोश है, जरा सोच के बता दे। हजूर अलैहिस्सलाम को मालूम था ना कि अभी तो गया, तो जान बचाना वाजिब है, और वाजिब पर मुस्तहब को कुर्बान किया जा सकता है, मुस्तहब पर वाजिब कुर्बान नहीं होता। हजूर कहते नहीं 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 नहीं, आप जान बचाइए, जरूरी नहीं है अली वलीउल्लाह। तो तेरी जाए, क्योंकि अली की विलायत इतनी जरूरी है कि उसके लिए जानो भी परवाह नहीं की। ये जो पिछले मेरे 6, 7, 8, 9 महीने गुजरे, इतना मैं इनमें इमाम कोर्ट में नहीं गया जितना हाई कोर्ट में गया। वहां के कुछ तजुर्बात है मेरे पास। वहां आप कोई बंदा बाहर कहे नासिर साहब आप बिल्कुल सच्चे, मैं गवाही दूंगा। फिर 20-25 लोग आ गए तो कह लेंगे हाँ मैं गवाही दूंगा, अल्लामा साहब बिल्कुल बेकसूर, और कोर्ट में जाके चुप कर जाए। उसकी बाहर वाली गवाही का चार जब इंडिविजुअल थे तब कलमे में कहा अली वलीउल्लाह, स्पीकर पे चढ़े अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। ये अदालत में आके चुप किस वजह से हो? जब खुदा की अदालत में आ गए क्या करें? कुछ कहते हैं पढ़ो, कुछ कहते हैं ना पढ़ो, हम तो बीच में मारे गए। मैंने कहा आपको मेडिसिन लेना थी अपने मरीज के लिए, पूछा ये कितने की आएगी? किसी ने कहा कि 30 पाउंड की है, दूसरे ने कहा नहीं ये 50 की होगी। अब अक्लमंदी का तकाजा क्या है कि आपके पास जो इंतजाम होना चाहिए वो 50 पाउंड का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 30 की आई तो 20 आपसे वो छीन नहीं लेगा। बताओ घर से कितने लाए? छीनेगा तो नहीं। आपको जो बाकी के 20 है वो आपकी जेब में रहेंगे, और आप लेकर ही 30 गए और उसने 50 मांग लिए। अगर जन्नत मोहम्मद और
रसूलुल्लाह तक मिल गई तो हमारे पास है। हम अली और वलीउल्लाह मुनाफा समझ के जेब में डाले। और अगर यहीं से नहीं लेकर गए और फरिश्तों ने कहा कि अली की विलायत तो कब्र होती है वन में। वापसी का रास्ता कोई नहीं। और कई बंदे बेवकूफी से कब्रों में लिख देते हैं आखिरी आरामगाह। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो? उन्हें किसने कहा कि ये आखिरी है और आरामगाह है? अली के दुश्मन की पहली छतरोल का मौत तकलीफ नहीं देती। अली के दोस्त के तो मजे हो जाते हैं मौत के। इसलिए सरकार खुमैनी ने भी लिखा कि मलकल मौत अली के शिया से पूछता है अगर तू इजाजत नहीं देगी। अली की मोहब्बत से बंदा नवाबों की तरह रहेगा। मलकल मौत परमिशन ले रहा है, इजाजत है कि मैं आपकी रूह कब्ज कर लूं। एक मुकस्सिर छोटा बचुंगड़ा मौली मेरे गले पड़ गया। उसने कहा अगर वो पूछता होता तो शिया मरते क्यों? अगर वो आके इजाजत ले जनाब मैं आपकी रूह कब्ज कर लूं, कौन कहता बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर दूं? कोई भी नहीं करता। तो मैंने कहा नहीं, मलकल मौत बड़ा समझदार हो गया। तो रूह कब्ज करने से पहले अली की मोहब्बत के इवज मिलने वाले जन्नत के महल दिखा देता। और ये बंदों की हमेशा से कमजोरी है, मलकियत देख ले तो कब्जा करने की जल्दी हो जाती है। ये रसूल खुदा ने फरमाया या अली तेरी मोहब्बत 7 जगह पे काम आती है, तेरी विलायत 7 जगह पे काम आती है। पहले पहले जब मलकल मौत रूह कब्ज करने लगे तेरी विलायत पे यकीन हो तो रियायत करेगा, वरना दूसरा कई मौलवी साहब कहते जी शिया हमारे कुछ दीवाने लोग ये कहते हैं जी हर मरने वाले के पास अली आते हैं। अब देखो एक अली और इतने मरने वाले हर जगह अली कैसे पहुंच सकते हैं? तो मैंने कहा जाहिल मुल्ला तुझे मलकल मौत पर तो एतराज नहीं होता कि वो एक ही वक्त में इतनी जगह कैसे पहुंच सकता है? तो जो आमिर का गुलाम है वो पहुंचे तो एतराज नहीं, और जो आमिर का मालिक हो फरिश्ते अर्श के हूँ या के हूँ वो आसमां वाले, फरिश्ते अर्श के हूँ या के हूँ वो आसमां वाले, यहाँ वालों से आंखें क्या मिलाएंगे वहाँ वाले। अली के दर से अक्सर रोटियां वो आके लेते हैं, मेरे मौला के टुकड़ों पर पड़े हैं आसमां वाले। दरे नाज पे ना आएंगे फिर बताओ बेचारे कहां से खाएंगे? इसलिए सामईन गिरामी कद्र पूरी बात नहीं अर्ज करूंगा, अफसोस है जितनी अर्ज कर सकता हूं इतनी। कैसे पहुंचते? मैंने कहा जैसा अलूना काने रूह, आपसे पूछते रूह क्या है? बोलो रूह मिन अम्र रब्बी, पूरा अम्र भी नहीं, मिन अम्र रब्बी, अम्र में से, और अली उलिल अम्र है। खान साहब ये बात तो कोई इंसान थोड़ा सा मामला से वाकिफ हो तो वो भी समझ जाएगा कि अगर मालिक मौके पर मौजूद न हो तो इंतकाल नहीं होता। ट्रांसफर तब होगा जब मालिक मौके पर अली की इजाजत के बगैर मलकल मौत रूह कैसे कब्ज करे? शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि रसूल खुदा ने मेराज की रात एक फरिश्ता देखा जो आधा बर्फ का था और आधा आग का, और हुजूर को सलाम किया। हुजूर ने जवाब दिया। फरिश्ता कहने लगा आपके भाई अली का क्या हाल है?
حضور کو پتا تھا لیکن ہمارے جاننے کے لیے پوچھ لیا تو جانتا ہے میرے بھائی علی؟ وہ کہا میں یہ تو نہیں جانتا ہم کتنے ہیں، فرشتے ہم کتنے ہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی فرشتہ اپنی جگہ سے بال برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک علی سے اجازت نہ لے۔ اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اگلا سارا معاملہ ہی فرشتوں کے ہاتھ میں، مولوی کا کیا بنے گا؟ اس کی زندگی علی کی دشمنی میں گزرتی، جس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح نوجوانوں کو اغوا کرے۔ علی کی ولایت ضروری نہیں، علی کی ولایت ضروری، بندہ مر جائے تو پھر اس کے کندھے پکڑ کے یہی مولوی کہتا ہے ابھی ابھی تیرے پاس 2 فرشتے آئیں گے، تجھ سے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے تو تو بتانا کہ اللہ جل جلالہ ربی، محمد نبی ہے، وعلی ابن ابی طالب امامی، والحسن ابن علی امامی، والحسین ابن علی امامی، وعلی ابن الحسین امامی، ومحمد ابن علی امامی، وجعفر ابن محمد امامی، وموسیٰ ابن جعفر امامی، وعلی ابن موسیٰ امامی۔ فرشتے میت کو اجازت نہیں ہوتی ورنہ وہی مولوی کو پکڑ کے پوچھیں کہ زندگی میں تو ایک کا نام بھی چنتا تھا مرنے کا سر۔ تو ابھی یہ مقصرین نے ابھی کچھ کیا نہیں اس پر کام، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ تلقین جو ہے وہ چینج کر، کیونکہ تلقین میں یہ ہے کہ تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کا نبی ہے، اور علی ابن ابی طالب امام۔ یہ بڑا سنسیئر مشورہ ہے، اپنی تلقین علیحدہ بنائیے، مولا والی تلقین آپ کو سوٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ تو 3 گواہیوں والی ہے اور آپ ہیں سادہ گواہیوں والے۔ اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہی 2 گواہیاں دیں، جو خدا نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے پہ پکڑ لے گا وہ کلمے میں چھوڑ دے گا۔ لہذا بہت اگر کوئی انسان کسی کو غصہ چڑھ جاتا ہے علی ولی اللہ کو سن کر، ایسے ذاکروں کی مجلس سن کر یا ایسی بات سن کر، یہ تو مجلس نہیں سننی چاہیے، یہ علی ولی اللہ کو آپ کلمہ بھی اپنا بنائیے علیحدہ سے، اذان بھی اپنی علیحدہ سے بنائیے، چھوڑیے منافقت سے پڑھنے کا کیا فائدہ آپ ہے تو ہر جگہ ہے اور نہیں ہے تو پھر کہیں نہیں ہے۔ آپ کلمے میں چھوڑیں تاکہ آپ کی اصلیت تو پتا چلے کہ آپ ہیں۔ اسلام کا چہرہ، شیعت کا چہرہ ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی قیمت بھری ہے بہن اور بھائی۔ حسین قتیل ولایت ہیں، کہیں بھی قتل ہو جائے تو 3 سوال ہوتے ہیں، کون قتل ہوا؟ پہلا سوال، کس نے قتل کیا؟ دوسرا سوال، دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ تیسرا سوال۔ حسین کو رونے والوں سے میں پوچھتا ہوں، جاؤ دنیا سے پوچھو حسین سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ قریب زہرا کو کیوں قتل کیا؟ عمر سعد اس ملعون سے میرا مولا پوچھا، اس سے میرے امام نے پوچھا، میں ان چھوٹے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ولایت بطور امانت ان تک منتقل ہو جائے۔ عمر ابن سعد سے حسین ابن علی نے پوچھا، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بغیرت جواب دیتا ہے، لبغض ابیک، تیرے باپ علی کے بغض۔ امام جنرل عابدین فرماتے تھے انگوٹھی کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرے جد غریب حسین کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے۔ قاتل کے بعد لاش کا معائنہ ہوتا ہے، بعض دفعہ لاش کی حالت بتا دیتی ہے کہ قاتل دشمنی میں تھا۔ اتنی دشمنی تھی دنیا کو علی کی ولایت سے، اتنا بغض تھا دنیا کو علی کی ولایت سے۔